یہ مراکز ICDS یعنی انٹیگریٹڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سروسز اور پوشن ابھیان جیسی اسکیموں کے تحت چلائے جاتے ہیں، جن کا مقصد بچوں میں غذائی قلت کم کرنا، صحت بہتر بنانا اور ابتدائی تعلیم فراہم کرنا ہے۔ ملک بھر میں اس وقت تقریباً 14 لاکھ سے زائد آنگن واڑی مراکز موجود ہے، جہاں کروڑوں بچوں اور خواتین کو غذائی سپلیمنٹس، پری اسکول تعلیم، ویکسینیشن اور بنیادی طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہے۔ حکومت ہر سال اس شعبے پر ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے۔ مرکزی بجٹ 2025-2026 میں اسکیم آنگن واڑی اور پوشن 2.2 اسکیم کے لیے تقریباً 21,000 کروڑ روپے سے زائد رقم مختص کی گئی۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان مراکز کے ذریعے ملک میں بچوں کی غذائی قلت، کمزوری اور شرح اموات میں کمی آئی ہے۔ دیہی علاقوں میں ناظرین کرام لاکھوں غریب خاندانوں کو اس نظام سے فائدہ پہنچا ہے، جبکہ خواتین کو مقامی سطح پر روزگار بھی ملا ہے۔ لیکن زمینی حقیقت کیا ہے؟ اگرچہ سرکاری سطح پر آنگن واڑی نظام کو کامیاب قرار دیا جاتا ہے، لیکن ملک کے مختلف حصوں سے مسلسل ایسے واقعات سامنے آتے ہی رہے ہیں جنہوں نے اس پورے نظام کی شفافیت پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ کئی مقامات پر شکایت سامنے آئی ہے کہ بچوں کو ایکسپائری غذائی سامان فراہم کیا گیا، راشن بازاروں اور پرائیویٹ دکانوں میں فروخت ہوتا ہے، ناقص معیار کی غذائی اشیاء تقسیم کی گئی، فرضی رجسٹریشن کے ذریعے سرکاری فنڈز نکالے گئے، سپلائی اور خریداری میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی، مستحق بچوں تک مکمل غذائیت نہیں پہنچ سکی۔ ملک بھر میں سامنے آنے والے بڑے اسکینڈلز غذائی سپلیمنٹ گھپلے کی کئی ریاستوں میں غذائی سپلیمنٹ اور بچوں کی راشن میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کی خبریں سامنے آئی ہے۔ ناظرین کرام، بعض معاملات میں ناقص یا غیر محفوظ خوراک تقسیم کیے جانے کے الزامات لگے۔ راشن کی غیر قانونی فروخت، متعدد مقامات پر یہ انکشاف ہوا کہ بچوں اور حاملہ خواتین کے لیے آنے والا سرکاری راشن پرائیویٹ دکانوں میں فروخت کیا جا رہا تھا، جبکہ مستحق خاندانوں کو مکمل سامان نہیں مل رہا تھا۔ اس حوالے سے فرضی فائدہ اٹھانے والے بعض ریاستوں میں آڈٹ کے دوران فرضی بچوں اور فرضی مستحقین کے نام پر سرکاری فنڈز نکالنے کے معاملات سامنے آئے ہیں، جس سے کروڑوں روپے کے گھپلے کا انکشاف ہوا۔ تعمیراتی بدعنوانی، آنگن واڑی مراکز کی عمارتوں کی تعمیر اور مرمت کے نام پر بھی کئی جگہوں پر بدعنوانی کے الزامات لگے۔ بعض مراکز صرف کاغذوں میں موجود پائے گئے، جبکہ زمین پر کوئی تعمیر نہیں تھی۔ سپلائی مافیا اور ملی بھگت کئی رپورٹس میں انکشاف ہوا کہ سپلائی کے ٹھیکے مخصوص کمپنیوں کو دیے گئے اور کم معیار کا سامان مہنگے داموں پر خریدا گیا۔ بعض معاملات میں افسران، سپلائز اور مقامی اہلکاروں کی ملی بھگت کے الزامات بھی سامنے آئے۔ حکومت کی حکمت عملی پر اس کے اثرات۔ آنگن واڑی نظام حکومت کی سب سے بڑی فلاحی حکمت عملیوں میں شامل ہے۔ اس کا مقصد کرپشن سے پاک بھارت بنانا اور بچوں کی ابتدائی نشو و نما کو بہتر بنانا ہے۔ لیکن جب اس نظام میں کرپشن، ناقص نگرانی اور وسائل کی خرد برد کے الزامات سامنے آتے ہیں تو اس سے حکومت کی پالیسیوں کے سخت متاثر ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر سرکاری فنڈز صحیح طریقے سے استعمال نہ ہو تو غذائی قلت کم ہونے کے اہداف متاثر ہوتے ہیں، بچوں کی صحت خراب رہتی ہے، عوام کا اعتماد کمزور ہوتا ہے، سرکاری اسکیمیں صرف کاغذی دعوے بن کر رہ جاتی ہے، غریب طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ کیا یہ نظام واقعی فائدہ مند ہے؟ ناظرین کرام، ماہرین اس بات پر متفق ہے کہ اگر آنگن واڑی مراکز شفافیت اور مؤثر انداز میں چلائے جائے تو یہ نظام انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے مثبت اثرات میں شامل ہے بچوں کو ابتدائی بنیادی غذائیت کی فراہمی، ابتدائی تعلیم تک رسائی، ویکسینیشن مہارت میں بہتری، حاملہ خواتین کی نگرانی، دیہی خواتین کو روزگار۔ لیکن جہاں نگرانی کمزور ہو وہاں بھی نظام بدعنوانی کا شکار ہوتا جاتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ ناظرین، ماہرین کے مطابق حکومت کو فوری طور پر تمام مراکز کا آزادانہ آڈٹ کرنا چاہیے، سپلائی چین کو مکمل طور پر ڈیجیٹل بنانا چاہیے، غذائی سامان کی لیبارٹریاں ٹیسٹنگ لازمی کرنی چاہیے، والدین اور مقامی کمیونٹیوں کو نگرانی میں شامل کرنا چاہیے، بائیو میٹرک حاضری اور ڈیجیٹل اسٹاک رجسٹریشن متعارف کرنا چاہیے، کرپشن میں ملوث اہلکاروں اور سپلائز کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لانی چاہیے اور سماجی حلقے میں اس بارے میں بیداری مہم بھی چلائی جائے۔